بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین، قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ چنانچہ ابو موسیٰ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت سے پہلے چند دن ایسے بھی آئیں گے جن میں علم اٹھ جائے گا، جہالت اتر پڑے گی اور اس میں قتل فساد کثرت سے ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علم کا اٹھا لیا جانا، جہالت کا عام ہو جانا، شراب پیا جانا اور زنا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب آ رہا ہے جب عمل کم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل و فساد بہت زیادہ ہوگا۔ معزز سامعین، مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لوگوں میں عام کرنے میں ہماری مدد کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے مراد ہے بے عملی، چنانچہ لوگ قرآن حفظ کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک آدمی گناہ کا ارتکاب کرے گا، چنانچہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے علم ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا۔ ایک عالم فوت ہوگا اس حالت میں کہ اس کے علم سے کسی نے بھی کوئی نفع نہیں اٹھایا ہوگا۔ امام قرطبی اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم قلیل ہو جائے گا اور جہالت کثیر ہو جائے گی۔ چنانچہ قلت علم اور کثرت جہل تمام ممالک میں عام ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں، میرے نزدیک کا علم اٹھ جانا اور اس کی قلت سے مراد ہے کہ علم مطابق علم چھوڑ دینا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ نقص علم سے مراد ہے کہ پوری دنیا کو نسیان لاحق کر دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نقص علم سے مراد علماء کی موت ہے۔ چنانچہ جب کوئی عالم فوت ہوگا تو اس کا جانشین نہیں ہوگا۔ اس طرح جن جگہوں سے علماء اٹھ جائیں گے وہاں سے علم بھی اٹھ جائے گا۔ رفع علم اور کثرت کے بارے میں جتنی احادیث بھی آئی ہے ان سے مراد ہے کہ علماء فوت ہو جائیں گے اور صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے، لوگ انہیں لیڈر بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو براہ راست نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ علماء کو قبض کرنے کے ساتھ علم اٹھا لیا کرے گا۔ روئے زمین پر کوئی بھی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جہلاء کو اپنا لیڈر بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے۔ ابو امام باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ پر فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سوار تھے، کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے ایمان والو، ایسے چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو تم پر ظاہر کر دیے جائیں گے۔ البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ امام ابو باہلی فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہمارے پاس ایک اعرابی آیا، ہم نے اسے ایک چادر رشوت میں دی، اس نے پگڑی باندھ لی، میں نے اس کے دائیں جانب سے لٹکائے ہوئے پگڑی کے کپڑے کا حاشیہ بھی دیکھا، پھر ہم نے اسے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے، چنانچہ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ مصاحف ہمارے پاس ہیں، ان سے ہم خود بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں، عورتوں اور خادموں کو بھی سکھلا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھاتے ہوئے فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے، یہ یہود و نصارہ ہیں، کیا ان کے پاس مصاحف نہیں؟ اس کے باوجود ان کے انبیاء جو لے کر آئے تھے اس میں سے ایک حرف سے بھی ان کا تعلق نہیں۔ خبردار، علم چلے جانے سے مراد علماء کا چلا جانا ہے۔
امام نووی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی گزشتہ حدیث کے حوالے سے مراد یہ نہیں کہ علم حفاظ کے سینے سے مٹ جائے گا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ علماء چل بسیں گے، لوگ جہلاء کو لیڈر بنا لیں گے، وہ جہالت کے ساتھ فیصلے کریں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ معزز سامعین، آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، اور وہ ہمارے وقت پر کیسے صادق آ رہی ہے۔ ابن بطال فرماتے ہیں، اس حدیث پر مشتمل قیامت کی جتنی علامت بیان کی گئی ہے وہ سب خاص طور پر ہم نے اپنے زمانے میں دیکھ لی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کم ہو گیا ہے اور جہالت عام ہو گئی ہے، لوگوں کے دلوں میں بخیلی بڑھ گئی ہے، فتنے عام ہو گئے ہیں اور قتل و غارت کثرت سے ہونے لگی ہے۔ اسی وجہ سے سلف طلب علم پر ابھارتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم قبض ہونے سے پہلے لازمی حاصل کرو، اس کا قبض ہونا علماء کا چلے جانا ہے۔ تم پر علم کرنا لازم ہے، بلا شبہ تمہارا کوئی ایک نہیں جانتا کہ کب وہ اس کا محتاج ہو جائے، لہٰذا تم پر علم حاصل کرنا لازم ہے۔ ہاں، کنا و کرید سے بچ جاؤ۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ علماء جا رہے ہیں اور تمہارے جہلاء علم سیکھتے ہی نہیں۔ لوگوں، علم اٹھ جانے سے پہلے سیکھ لو، کیونکہ علم علماء کے چلے جانے سے اٹھ جاتا ہے۔ اس بات کی کلی نشانیاں ہمارے زمانے میں ظاہر ہو گئی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت کم عرصے میں بہت کثیر تعداد سے علماء کرام کا دنیا فانی سے کوچ کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے علماء کو قبض کرنے کے ذریعے سے علم کو دنیا سے اٹھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ علم صرف تھوڑے سے لوگوں کے پاس باقی رہ گیا ہے۔ یاد رہے کہ علم کے اٹھائے جانے سے مراد دینی اور شرعی علم کا اٹھ جانا ہے، جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ جہاں تک دنیاوی یا سائنسی علوم کی بات ہے تو اس میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے اور دنیاوی مفادات سے متعلق علوم میں بہت سا اضافہ ہو چکا ہے۔